کہ مسلمان بھی ہوں اور ساتھ مشرک بھی ہوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کی دلیلیں ہی وہ جنگ اخبار کے ایڈیشن میں ساری چھپی ہوئی ہیں. اس واسطے امت کی بیس ماننی پڑے گی. ہے امت, ہے مسلمان, اور آگے بدعمل ہوتی جا رہی ہے, آگے ریاکار ہوتی جا رہی ہے. اس کے خلاف جہاد ہو. ریاکاری کو دور کرنے کے لیے, بدعملی کو دور کرنے کے لیے, عریانی فحاشی کو دور کرنے کے لیے, زنا کو اور شراب کو دور کرنے کے لیے یہ ہر وقت جہاد ضروری ہے. ان ظالموں نے جو دعوت کام کرنے کی تھی اور بدوں کا رستہ روکنے کی تھی, وہاں سے ساری توجہ ہٹا کے اسلام والوں پر شرک کے فتوے لگانے کے لیے دن رات کوشش شروع کر دی ہے. اور پھر وہ جو بدی کے رستے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں اپنی بات پر پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ تھا اس بنیاد پر عقیدہ توحید و رسالت کی آواز بلند کرنا یہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے, اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اس فرض کی ادائیگی ہوتی رہے گی. ان لوگوں کے نزدیک اگر میں بتاؤں کہ مشرک کون کون ہیں, آپ کہیں گے پھر جنت میں پیچھے جائے گا کون؟ یعنی وہ بہت سے لوگ جنت میں جائے گے کون کے لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ جنت 2/3 حصہ ہماری ہے, 2/3 وہ ہماری ہے. فی الجنت 120 صفا 80 منہا من امتی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی. اور جیسے ان لوگوں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے اور جو وحید الزمان رو پڑا تھا اپنے زمانے میں, اور اس نے لکھا کہ ہمارے یہ بھائی شدت کر رہے ہیں اور اسلام کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھکے مار مار کے شرک کے الزام لگا کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ہدیۃ المہدی سے تفصیلاً پہلے بیان ہو چکا ہے. اب یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے جس کا نام محدث ہے, یہ لاہور سے چھپتا ہے, مگر اس کے اندر جو حوالہ ہے وہ یہاں کے مفتی صاحب کا نہیں, وہ وہاں کے مفتی کا ہے, اور چھوٹا مفتی نہیں, شیخ محمد بن صالح عثیمین, جس کا لٹریچر حج پر بھی بانٹا جاتا ہے. اور یہ حج پر بانٹے گئے لٹریچر سے ادھر دیا گیا ہے حج سے متعلق بعض اہم فتاوا, یہ عنوان ہے, اور پھر اس کا ترجمہ کر کے یہاں لاہور سے شائع کیا گیا. یہ رسالہ اکتوبر 2010 کا ہے. اس میں ایک سوال پوچھا گیا. سوال, ایسا شخص جو نہ تو نماز پڑھتا ہو اور نہ ہی روزہ رکھتا ہو, اس حالت میں اس کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حالت میں اس کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں بدقسمتی سے بہت سے بندے ایسے ہیں جو نماز روزہ اس سے محروم ہیں. ہم ان کو سمجھاتے ہیں, شیطان ان کو ورغلاتا ہے تو اپنی طرف لے جاتا ہے, اور پھر ان کے لیے آخری سہارا کیا ہے؟ کہتے چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں تو رب بخش دے گا اور توبہ کر لیں گے. اب یہاں پوچھا گیا مفتی صاحب سے, حرم کے مفتی سے, کہ ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا اور حج کرنے چلا گیا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب کا جواب سنو. نماز کو ترک کر دینا کفر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والے اور ابدی جہنم کا موجب ہے. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جو یہ صورتحال رکھتا ہے وہ پکا جہنمی ہے, دائمی جہنمی ہے اور کافر ہے اور ملت اسلام سے نکل گیا ہے. حج وہ کرے جو مسلمان ہو, یا تو مسلمان ہی نہیں رہا. اس نے ایسا جرم کیا ہوا ہے جس سے یہ ملت سے نکل گیا, اسلام میں نہیں رہا, ملت سے نکل گیا, تو اس کو کافر ثابت کر دیا. چلو کافر تو ثابت ہوا ہی, آگے آیت کیا پڑھتے ہیں جواب دینے کے لیے کہ اب اس کو حج کی اجازت نہیں ہے, جو یہاں نماز نہ پڑھے وہ حج کرنے نہیں جا سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اندازہ لگاؤ, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس
فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک پلید ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آنے چاہیے۔ یہ آیت پڑھی گئی کس بندے کے بارے میں؟ جو مسلمان ہے، رب کو مانتا ہے، رب کے نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، ہاں بد عمل ہے، فاسق و فاجر ہے، مگر توحید پرست ہے، وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے اور سارا اس کے عقیدے کا معاملہ معتقدات سارے موجود ہیں، لیکن اسے کیا کہا گیا؟ کافر۔ اور کافر پر بھی گزارا نہیں ہوا، چونکہ اصل تنخواہ تو اور لفظ سے ملتی ہے، تو اس کے بارے میں آیت پڑھی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ مشرک ہے اور مشرک پلید ہوتا ہے اور پلید بندہ کعبے میں نہیں جا سکتا، لہذا اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، انما المشرکون نجس، یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری تھی وہ پارٹی اور آج کا یہ بے عمل مسلمان، ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ تارک نماز ہے، منکر نماز نہیں، نماز کا تارک ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ بندہ حج نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک پلید ہوتا ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، وہ کعبے میں نہیں داخل ہو سکتا، لہذا اس بندے کو کعبے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لحاظ سے جو شرک ہے اس کے لیے ان کی کتنی امیدیں ہیں اور کتنے لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ مشرک کا لفظ اور پلید کا لفظ، حالانکہ اسی کو خود ویزا بھی دے دیں، حالانکہ اب کون ہے جو حج کا ویزا دیتے وقت یہ کہے کہ پہلے بتاؤ نمازیں ساری پڑھتے ہو اور روزے بھی رکھتے ہو؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اور فتویٰ کیا ہے کہ جو ایسا بندہ ہے وہ ایک تو کافر ہے اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہے، پلید ہے، لہذا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اجازت دے دی جائے۔ ترجمے میں لکھا بے شک مشرک ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام بھی نہ آنے پائیں۔ اور آگے تبصرہ کیا ہے؟ اس حالت میں اس کا حج قبول نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں حج کر رہا ہے اور کافر کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ملت اسلامیہ کے خلاف یہ اقدام، وہ علیحدہ آری ہے کاٹنے والی کہ جو کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرک، جو کہے یا علی وہ بھی مشرک، وہ علیحدہ ایک سلسلہ ہے۔ اور یہ دوسری طرف جو بد عملی ہے اس کی وجہ سے بندہ دائمی جہنمی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے رب اس کو ویسے ہی معاف کر دے، چونکہ اس نے شرک تو نہیں کیا، اس نے صرف نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جرم اس کا ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر یہ شرک تو نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مشرک ہو گیا ہے اور پلید ہو گیا ہے اور اس کو کعبے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس واسطے یہ ہے ناہنجار سوچ، یہ ہے وہ کہ تلوار ہے اسلام، دین قرآن و سنت کا علم، مگر پکڑانی چاہیے جس کو کچھ سمجھ ہو۔ اگر پاگل کو تلوار پکڑا دی جائے تو اس کو پتہ نہیں یہ مارنی کسے ہے۔ اب انما المشرکون نجس، یہ تھا مشرکوں کے بارے میں، بے نمازیوں کے بارے میں نہیں تھا۔ بتایا جائے ورنہ اس وقت کون تھا صحابہ میں سے جو بے نماز اور رب نے آیت نازل کی ہو کہ نبی یہ جو تمہارے صحابہ میں سے نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو؟ ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ ان میں کوئی بے نماز تھا اور نہ کسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وہ تھی وہ ابو جال کے چیلوں کے بارے میں کہ ان کو مسجد حرام میں مت داخل ہونے دو۔ اور عجیب بات ہے، ادھر چلو ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، گناہ گار ہے، اور گناہ گاری تو وہاں جا کے بخشے جاتے ہیں، اور یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ایسا بندہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ پلید ہے۔ اور پلیدی کون سی ہے؟ شرک والی ہے، مشرک ہے، مشرک ہے۔ بے نمازی کو مشرک کہنا یہ قرآن و سنت سے غداری ہے، بے نمازی کو مشرک کہنا یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ خیانت ہے۔ قرآن کی کوئی آیت، نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان، میں ببانگے دہل کہتا ہوں، صحیح تو صحیح حدیث رہی، ایک ضعیف فرمان بھی نہیں ہے کہ سرکار نے بے نمازی کو مشرک کہا ہو۔ کسی حدیث میں، کسی آیت میں بے نمازی کو مشرک نہیں کہا گیا،
بے نمازی مجرم ہے، بد عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مگر وہ مشرک نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے مشرک والی آیت پڑھ کے اپنا اندیا ظاہر کیا کہ ان کے نزدیک شرک کا زاویہ کہاں تک اور دائرہ کہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور انما المشرکون نجس، اتنی سخت آیت جو بتوں کے پجاریوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، وہ اسلام جن کے سینوں میں ہے، توحید و رسالت کا عقیدہ، ان کے خلاف پڑھ کے یہ بغلیں بجا رہے ہیں، اور پھر مسلح بھی بنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم وحدت کے پرچار کرنے والے، ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا فرقہ پرور اور دہشت گرد فکری کون ہوگا کہ جس نے حکم بتاتے وقت فرق نہیں کیا کہ حرام میں اور شرک میں فرق کیا ہوتا ہے، اور بد عملی میں اور شرک میں فرق کیا ہوتا ہے، فسق و فجور میں اور کفر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلے کافر کہا، چلو وہ اس لفظ کا کافر کا جو لغوی معنی، شرعی معنی، اصطلاحی معنی، ناشکری والا معنی، وہ اور ایک مسئلہ ہے، لیکن آگے جو مشرک کی آیت فٹ کر دی، اس پر میں رو رہا ہوں کہ عالم اسلام کے لوگوں کو سراپا احتجاج بن جانا چاہیے ان بے لگام مفتیوں کے بارے میں جن کو حیا ہی نہیں ہے کہ مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر یوں پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر وہ ولیوں پہ پڑھتے ہیں، وہ کافروں اور بتوں والی آیات داتا صاحب پہ پڑھے، خواجہ صاحب پہ پڑھے، بابا صاحب پہ پڑھے۔ اب ہر مسلمان جو ابھی اس میں کمی کوتاہی ہے اس کے لحاظ سے اسے سمجھانے کے طریقے اور بڑے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو شرک کے دھکے سے ہی باہر نکالو اسلام سے، تو پھر وہ کہاں کفر میں پھر بات بیان کی ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے اور واپس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نماز چھوڑی تو دائمی جہنمی ہے، واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ ہے زرد فکر جو دین میں داخل ہو گئی ہے، یہ ہے خواہش کا مذہب، یہ ہے اپنی باطنی ہوس کا دین، جس کی وجہ سے امت کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسلامیہ نے اس عالم پر مختلف قسم کے اپنی ہوس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس واسطے انما المشرکون نجس والی آیت پڑھ کے بے نماز کے بارے میں ان لوگوں نے اپنی اس باطنی خواہش کا مزید اظہار کیا کہ ان کو شرک کی تلاش کتنی ہے، اس انداز کی شرک کی کہ شرک نہیں ہے اور جہاں نہیں پھر بھی ثابت ضرور کرنا ہے، ادھر اس طرح آیات سے۔ اور پھر اگلی آیت کیا ہے؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ یہ دوسری آیت بھی فٹ کر دی اس پر کہ ان لوگوں کو حج کرنا جائز نہیں ہے، یہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، کعبے میں داخلہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ اب بتایا جائے بے نمازی رب کا منکر کیسے ہے، بے نمازی رب کے نبی کا منکر کیسے ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کبیرہ گناہ کیا، اس نے جرم کیا، مگر کیٹاگریز ہے، ان کے لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی منافقوں کے بارے میں اور وہ مسلمانوں کے بارے میں جو بد عمل مسلمان ہے اس کے بارے میں پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بھی قرآن سے غداری اور خیانت ہے۔ اور اس میں یہ کہا اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اب ادھر حکم بے نماز کا بیان کرنا ہے اور آیت وہ ہے کہ جس میں نماز پڑھتے ہیں مگر سستی سے پڑھتے ہیں، وہ منافقوں والی آیت جو ہے اس کو بھی انہی پر چسپاں کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری آیت بے نمازی کی شامت آ گئی، اسے جو نبوی اسلوب ہے اس کے مطابق دعوت نماز دی جائے، لیکن ان کا ڈنڈائزم جو ہے کہ اپنی مرضی ہے، جو فتویٰ دے کون روکے گا۔ تیسری آیت قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ ان کافروں سے کہہ دیں، ان کافروں سے کہہ دیں۔ تو مکہ میں کون تھا ایسا کافر کہ جس کو ترک نماز پر کافر بنا دیا گیا ہو؟ مدینہ شریف میں کون تھا ایسا کہ جس کو ترک روزہ کی وجہ سے کافر کہہ دیا گیا ہو اور یہ آیت اتری ہو؟ کل للذین کفروا، چونکہ صیغہ ہے ماضی کا، اس وقت تک یہ کام ہو چکا تھا جب آیت نازل ہوئی تھی۔ تو کون کون سے تھے؟ ایک بھی کوئی ایسا بتایا جائے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور قرآن کہہ رہے کافر ہے؟ ایک بھی ایسا موجود نہیں تھا۔
وہ سارے پڑھنے والے تھے. یہ کافرو انہیں نہیں کہا گیا جن کے دل میں